اندر وہ تھی، بے ہوش، بے سخت۔ اچانک وارڈ کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فائل ہاتھ میں لیے باہر نکلے۔ اس کے چہرے پر سخت برہمی اور نفرت کے تاثرات تھے۔ کبیر تیزی سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ ہوش آیا اسے؟ ڈاکٹر نے رک کر کبیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ہوش؟ فی الحال تو وہ دواؤں کے اثر میں ہے۔ لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد ہوش میں نہ آنا ہی شاید اس کے لیے سکون کا باعث ہو۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اسے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کا لہجہ کچھ بلند ہو گیا، جس سے کوریڈور میں موجود ایک دو نرسوں نے مڑ کر دیکھا۔ جس طرح کی درندگی کا سلوک آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے نا، یہ سیدھا سیدھا ایک پولیس کیس ہے۔ ہسپتال کی انتظامیہ قانونی کارروائی کے لیے پولیس کو انفارم کر رہی ہے۔ کبیر چند لمحات ساکت کھڑا رہا۔ کیسی درندگی؟ کھل کر بتائیے کیا ہوا ہے اسے؟ کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بات صاف ہے مسٹر کبیر، آپ معصوم بننے کی اداکاری بند کیجیے۔ ڈاکٹر نے فائل کی طرف اشارہ کرتے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کے پورے وجود پر تشدد اور زخموں کے گہرے نشانات ہیں، جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ کس قدر وحشیانہ سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ، اور یہاں کسی عام بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید ترین ذہنی ڈپریشن اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ اب بھی آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر کبیر وارڈ کے شیشے والے حصے سے اندر دیکھنے لگا، جہاں ملیحہ لیٹی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور چند قدم ڈاکٹر کے قریب ہو کر انتہائی دھیمے اور مضبوط لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر، اپنی غلط فہمی ذرا دور کیجیے اور پولیس کو انفارم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میری بیوی نہیں ہے بلکہ میری بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ ڈاکٹر نے ابرو اٹھائے، لیکن کبیر نے انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ ان کے سسرال والوں نے ان پر یہ ظلم ڈھایا اور انہیں اس حال میں گھر سے باہر پھینک دیا۔ میں انہیں وہاں سے سیدھا یہاں لایا ہوں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ رہی بات پولیس کارروائی کی تو وہ میں خود بہت اچھے سے کروں گا اور ان کے مجرموں کو ان کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ لیکن فی الحال میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ دیکھیے مسٹر، قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم ایسے کیسز کو چھپا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، چاہنا میں کبیر خان افریدی ہوں؟ کبیر نے سخت اور رعبدار آواز میں ڈاکٹر کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ براہ راست ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھا۔ خان انڈسٹریز اور نیشنل پلازا کا مالک۔ فاطمہ تیار ہو گئی تو اسے باہر لے آؤ۔ حاجی صاحب کے حکم پر فاطمہ کی والدہ تذبذب کا شکار ہوتی زبیر کو دیکھنے لگی۔ زبیر کی نگاہ باہر دروازے کی جانب اٹھنے لگی، پھر نگاہ سامنے سر جھکائے بیٹھے سلمان پر گئی۔ اپنے باپ کی ضد میں وہ فاطمہ کی شادی اس شخص سے تو ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ فاطمہ کے دروازے پر دستک ہوئی تو فاطمہ کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ تو یہ فیصلہ ہوا تھا اس کی قسمت کا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں میران افریدی، تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تم نے میرے ابا کو اتنا مجبور کر دیا کہ آج وہ میری شادی اس شخص سے کر رہے ہیں جس کے خلاف خود باتیں کرتے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں نے آگے بڑھتے اسے سینے سے لگایا۔ امی، میں سلمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ ابا کو منائیں، وہ ایسا نہ کریں۔ میں نے اپنی زندگی کو لے کر بہت خواب دیکھے ہیں۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں مان رہے تمہارے ابا؟ زبیر نے بہت کوشش کی ہے فاطمہ، اور اگر اب انکار کیا تو تمہارے ابا کچھ بھی کر جائیں گے۔ تم ان کی ضد سے واقف ہو۔ ماں کے منہ سے انکار صاف سن کر اس کا چہرہ مزید زرد پڑا۔ ابا اپنی ضد کی بھیٹ مجھے نہیں چڑھا سکتے۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی امی۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے بہت خواب دیکھے ہیں۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح ضد پر آئی۔ جب پیچھے آہٹ سن دونوں پلٹی۔ حاجی صاحب دروازے پر کھڑے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ حاجی صاحب چلتے اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر آ ٹھہرے۔ تم نکاح سے انکار کر رہی ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ فاطمہ نے زور سے آنکھیں میچیں۔ ابا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں وہ کیسا شخص ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ نہیں ہوگی خراب، ہم کوشش کریں گے وہ سدھر جائے، حاجی صاحب نے بے لچک لہجے میں کہا۔ اور اگر وہ پھر بھی نہ سدھرا تو؟ وہ سوال کرنے سے باز نہیں رہی تھی۔ تو چھوڑ دینا اسے، میں تمہیں واپس لے آؤں گا اور دوسرا اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گا۔ حاجی صاحب نے اتنے اطمینان سے کہا کہ فاطمہ سمیت اس کی ماں بھی بے یقین نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ آپ کا دماغ صحیح ہے حاجی صاحب؟ طلاق دلوانی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی پر داغ لگائیں گے؟ وہ آ کھڑی تھیں۔ ہاں، مجھے جو ٹھیک لگے گا میں کروں گا۔ اس کی شادی کے بعد جب اس امیر زادے سے جان چھوٹے گی تو کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ
پھر مل جائے گا۔ اگر سلمان نہیں سدھرا تو دوسرا صحیح، پر اگر ابھی فاطمہ نے نکاح سے انکار کیا تو میں فاطمہ کو اپنی سرپرستی سے نکال دوں گا۔ میرا نام پھر اس کے نام کے آگے نہیں لگے گا۔ ان کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ افسوس سے اپنے باپ کو دیکھتے اس نے بیڈ پر رکھی بڑی سی چادر اٹھا لی اور اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ آنسو ترتیب سے اس کے گال پر بہنے لگے۔ حاجی صاحب نے فتح یابی سے مسکراتے فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے لیے کمرے سے باہر نکل آئے۔ آنگن میں لاتے فاطمہ کو زبیر کے برابر چارپائی پر بٹھایا۔ زبیر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور آنکھیں بند کرتے گہری سانس لی۔ وہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر میران افریدی نے کچھ نہیں کیا تھا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اٹھ کے اندر جاؤ واپس۔ فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے سرد لہجے میں کہا۔ فاطمہ نم نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ ابا نہیں مان رہے۔ کپکپاتے دھیمے لہجے میں کہا، زیادہ سے زیادہ گھر سے نکالیں گے؟ میں تمہیں پال سکتا ہوں۔ جاؤ اندر، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ آہستگی سے کہتے اس نے فاطمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو حاجی صاحب ماتھے پر بل ڈالے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ باقی باتیں بعد میں کر لینا، میں نکاح شروع کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ فاطمہ کے قدموں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو پاتی۔ زبیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ہی تھا کہ دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ زبیر کو اپنے کندھے ہلکے محسوس ہوئے۔ آپ نکاح شروع کریں ابا، میں دیکھتا ہوں۔ دوسری دستک پر زبیر نے سکون سے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فاطمہ زبیر کے اچانک بدل جانے پر آخری امید بھی ٹوٹتی محسوس کر چہرہ جھکا گئی۔ زبیر نے دروازہ کھولا تھا اور توقع کے عین مطابق دروازے پر سامنے ہی میران افریدی کھڑا تھا۔ کون ہے زبیر؟ حاجی صاحب نے پوچھا۔ جواباً زبیر نے راستہ چھوڑ دیا۔ میران مکمل کروفر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ پہلی نگاہ سر جھکائے بیٹھی فاطمہ پر پڑی تو لب بھینچ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حاجی صاحب کی آواز اچانک بلند ہوئی۔ بنا دلہے کے نکاح کیسے ہوگا حاجی صاحب؟ میران نے الٹا سوال دھرا تو حاجی صاحب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تو تم ہو وہ بدمعاش جو اس معصوم بچی کے پیچھے پڑے ہو، پر ہم باقی رشتے والوں کی طرح تمہارے لڑکی کے بارے میں کچھ بھی کہنے پر رشتہ ختم نہیں کریں گے۔ سلمان کا باپ غصے سے کہتا درمیان میں آیا، بہت غیرت مند مرد ہوں میں، اپنی ہونے والی عزت کے بارے میں نہ کچھ کہتا ہوں نہ سنتا ہوں۔ میران نے تنفر سے کہا، میں آج ہی اپنی بیٹی کا نکاح سلمان سے کروں گا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھتا ہوں کیسے روکتے ہو۔ حاجی صاحب غصے سے گھبرائے، واپس اپنی کرسی پر بیٹھے اور نکاح شروع کرنے لگے۔ میران بھی اطمینان سے فاطمہ کی چارپائی پر فاطمہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی جب میران نے اسے کلائی سے کھینچتے واپس بٹھایا۔ واپس بیٹھو دلہن صاحبہ۔ میران کا لہجہ سخت تھا۔ اگر یہ سوچ کر نکاح کر رہے ہیں کہ میں نکاح کے بعد پیچھے ہٹ جاؤں گا تو آپ غلط ہیں۔ مجھے فاطمہ ہر صورت قبول ہے، پھر چاہے طلاق لے کر میرے پاس آئے یا بیوہ۔ ویسے بیوہ واپس آپشن زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہتے میران نے خصوصی طور پر سلمان کو دیکھا تھا جو کچھ غصے اور پریشانی کا شکار تھا۔ لیکن اس سے پہلے میرے پاس اس سے بھی اچھا آپشن ہے۔ یہ کہتے میران نے مینیجر کو اشارہ کیا تو مینیجر نے آگے بڑھتے چھوٹا سا سوٹ کیس سلمان اور سلمان کے باپ کے سامنے کھول دیا۔ اندر 5000 کے نوٹوں کے بنڈل تھے۔ لمحے میں دونوں کی آنکھیں پھیلی۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے آخر میں حاجی صاحب کو دیکھنے لگے۔ بک گیا ایمان؟ حاجی صاحب نے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ اتنا کمزور ایمان نہیں ہے ہمارا، پر اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے آپ کی بیٹی کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ کیا بھروسہ ہے اس شخص کا؟ اگر میرے بیٹے کا کوئی نقصان ہو گیا تو؟ سلمان کے باپ کے پوچھنے پر میران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ زبیر مطمئن سا خاموش تماشائی بنا پیچھے کھڑا رہا۔ ہم بہت معذرت چاہتے ہیں حاجی صاحب۔ سلمان کے باپ نے معذرت کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے فوراً۔ حاجی صاحب بے بسی سے گھبرائے، جبکہ دونوں باپ بیٹے کی نظریں سامنے رکھے سوٹ کیس پر ٹکی تھیں۔ آپ کا ہی ہے، اٹھا لیں۔ مینیجر کے کہنے کی دیر تھی۔ سلمان کے باپ نے فوراً جھک کر سوٹ کیس اٹھایا اور اپنے بیٹے کو لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہو گیا تماشا، توڑوا دیا نکاح، اب تم جا سکتے ہو۔ زبیر جو اب تک خاموش کھڑا تھا غصے سے کہتا سامنے آیا۔ میران نے بھویں اچکاتے اسے دیکھا۔
اور اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ زبیر کے کالر کی نادیدہ گرد کو جھاڑا۔ کھیل تھوڑی ہے صالح صاحب کہ ہر چیز آپ کی چاہت کے مطابق ہو۔ میران کی بات کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھا تھا۔ قاضی کو لے کر آؤ۔ میران کا حکم سنتے مینیجر فوراً گھر سے باہر نکلا۔ تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گا پر فاطمہ کا نکاح تم سے نہیں ہونے دوں گا۔ حاجی صاحب چلائے۔ ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی، آپ کے مرنے کے بعد نکاح ہو جائے گا۔ میران کا کہنا تھا کہ ساتھ کھڑے گارڈز نے حاجی صاحب کے سر پر بندوق رکھی۔ فاطمہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ ہوش میں لوٹتی اپنے باپ کی طرف بھاگنے لگی جب میران نے واپس اس کا بازو پکڑتے جھٹکے سے اسے چارپائی پر بٹھایا۔ کہا نا بیٹھ جاؤ، دلہن ایک جگہ بیٹھی اچھی لگتی ہے۔ میران غصے سے بولا۔ فاطمہ منہ پر ہاتھ رکھتے بری طرح رونے لگی۔ مجبور کر دیا ہے آپ نے یہ سب کرنے پر۔ میں نے آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے اسپیس دیا تھا، فوراً فیصلہ کرنے کا پریشر بھی نہیں دیا تھا، پر آپ کو سکون نہیں تھا حاجی صاحب، آج تو آپ نے حد ہی کر دی۔ فاطمہ کی حالت دیکھ رہے ہیں، ذہنی دباؤ ڈال کر کیا حالت کر دی اس کی۔ میران نے فاطمہ کی جانب اشارہ کرتے افسوس سے کہا۔ حاجی صاحب کی سرد نظریں بھی فاطمہ پر ٹک گئیں۔ تمہیں آج ہونے والے نکاح کی خبر کس نے دی؟ فاطمہ کو سرد نظروں سے گھورتے حاجی صاحب نے ٹھٹک کر پوچھا۔ آج کے نکاح کی خبر تو میران تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اپنے باپ کا سوال سن زبیر کے لب ہلکے پھڑپڑانے، مگر حاجی صاحب کا شک فاطمہ پر تھا۔ کس نے خبر دی؟ کیسے خبر ہوئی؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ ہی میں آپ کا وقت برباد کروں گا، اسی لیے نکاح شروع کریں۔ میران نے ساتھ لائے قاضی کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمہ نکاح قبول نہیں کرنا، حاجی صاحب سنگین لہجے میں بولے۔ فاطمہ روتے ہوئے اپنے باپ کے سر پر تنی بندوق کو دیکھنے لگی۔ غلطی سے بھی انکار نہیں کرنا، اگر یہ انکار کرے گولی چلا دینا، میران نے بھی انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ قاضی نے نکاح شروع کیا۔ فاطمہ یہ مجھے جان سے بھی مار دے پر تم نکاح قبول نہیں کرو گی، سمجھی؟ حاجی صاحب گھرائے۔ قاضی سوال کر کے فاطمہ کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فاطمہ خوف و ہراس کے عالم میں اپنے باپ کے سر پر رکھی بندوق دیکھنے لگی۔ تمہارے باپ کو مار کر بھائی کے سر پر بندوق رکھوں گا، تب قبول کرو گی؟ میران کی دھمکی پر وہ سہمی نظروں سے میران کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ نہیں، حاجی صاحب نے پھر کہا۔ اتنے میں گارڈز نے دوبارہ گن لوڈ کی۔ قبول ہے، خوف سے فاطمہ کے منہ سے نکلا۔ میران نے سکون کی سانس خارج کی جبکہ حاجی صاحب آنکھیں اور جبڑے بھیج گئے۔ قبول ہے، قبول ہے، وہ نکاح قبول کر چکی تھی۔ زبیر نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ میران نے بھی نکاح قبول کیا۔ گارڈز نے حاجی صاحب کے سر سے بندوق ہٹا لی۔ قاضی کی دعائے خیر پڑھنے کے بعد میران چہرے پر ہاتھ پھیرتا کھڑا ہوا۔ اب یہ میری بیوی ہے، آپ کے پاس میری امانت ہے۔ میں رخصتی پر زبردستی نہیں کروں گا، وہ آپ جب چاہیں گے تب ہوگی۔ یہ نکاح بھی آج زبردستی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ خود کو اور پریشان کرنا بند کر دیں۔ میران اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھنا مسز میران، آخر میں نرمی سے کہتا وہ خارجی دروازے کی جانب بڑھا۔ رکو، حاجی صاحب کی آواز پر قدم رکے۔ حاجی صاحب کھڑے ہوتے فاطمہ تک آئے اور اگلے لمحے کانپتے ہاتھوں سے فاطمہ کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ فاطمہ لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ آنگن میں سناٹا چھا گیا۔ میران کے ماتھے پر بل پڑے۔ حاجی صاحب نے بازو سے کھینچتے فاطمہ کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آستین کے اندر ہی سانپ تھا اور میں اسے پہچان نہیں سکا۔ تم نے ہی خبر دی تھی نا اس کو کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے؟ حاجی صاحب گھرائے۔ فاطمہ بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ لب کچھ کہنے کی چاہ میں ہلے پر الفاظ آواز نہ پا سکے۔ تم شامل تھی نا اس امیر زادے کے ساتھ، سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوتا رہا اور تم باپ کی ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلتی رہی۔ حاجی صاحب نے ایک اور تھپڑ فاطمہ کے منہ پر رسید کیا۔ میران اور زبیر ایک ساتھ آگے بڑھے۔ ابا کیا ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، زبیر نے کہا جبکہ میران زبردستی فاطمہ کو بازو کے حصار میں لے گیا۔ یہ میری امانت ہے حاجی صاحب، آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ میران سرد لہجے میں گھرایا۔ اپنی امانت اپنے ساتھ لے کر نکل جاؤ یہاں سے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حاجی صاحب نے فیصلہ سنایا۔ فاطمہ زمین پر گرنے کو تھی۔ میران نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ فاطمہ کی زور آزمائی کے باوجود وہ فاطمہ کو اپنے ساتھ کھینچتے باہر لے گیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ فاطمہ کی ماں اور زبیر نے حاجی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی پر ان کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں پھیلی سفید بے جان روشنی کبیر کے چہرے پر پڑ رہی تھی جہاں بے چینی کی گہری لکیر کھینچی تھی۔ وہ وارڈ کے بند دروازے کے باہر مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔
اندر وہ تھی، بے ہوش، بے سکت۔ اچانک وارڈ کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فائل ہاتھ میں لیے باہر نکلے۔ اس کے چہرے پر سخت برہمی اور نفرت کے تاثرات تھے۔ کبیر تیزی سے آگے بڑھا۔ ڈاکٹر، وہ کیسی ہے؟ ہوش آیا اسے؟ ڈاکٹر نے رک کر کبیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ ہوش؟ فی الحال تو وہ دواؤں کے اثر میں ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد ہوش میں نہ آنا ہی شاید اس کے لیے سکون کا باعث ہو۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے اسے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کا لہجہ کچھ بلند ہو گیا، جس سے کوریڈور میں موجود ایک دو نرسوں نے مڑ کر دیکھا۔ جس طرح کی درندگی کا سلوک آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے نا، یہ سیدھا سیدھا ایک پولیس کیس ہے۔ ہسپتال کی انتظامیہ قانونی کارروائی کے لیے پولیس کو انفارم کر رہی ہے۔ کبیر چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ کیسی درندگی؟ کھل کر بتائیے، کیا ہوا ہے اسے؟ کبیر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بات صاف ہے مسٹر کبیر، آپ معصوم بننے کی اداکاری بند کیجیے۔ ڈاکٹر نے فائل کی طرف اشارہ کرتے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کے پورے وجود پر تشدد اور زخموں کے گہرے نشانات ہیں، جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ کس قدر وحشیانہ سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ، اور وہ یہاں کسی عام بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ شدید ترین ذہنی ڈپریشن اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ اب بھی آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر کبیر وارڈ کے شیشے والے حصے سے اندر دیکھنے لگا، جہاں ملیحہ لیٹی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور چند قدم ڈاکٹر کے قریب ہو کر انتہائی دھیمے اور مضبوط لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر، اپنی غلط فہمی ذرا دور کیجیے اور پولیس کو انفارم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میری بیوی نہیں ہے، بلکہ میری بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ ڈاکٹر نے آبرو اٹھائے، لیکن کبیر نے انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ ان کے سسرال والوں نے ان پر یہ ظلم ڈھایا اور انہیں اس حال میں گھر سے باہر پھینک دیا۔ میں انہیں وہاں سے سیدھا یہاں لایا ہوں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ رہی بات پولیس کارروائی کی، تو وہ میں خود بہت اچھے سے کروں گا اور ان کے مجرموں کو ان کی اوقات یاد دلاؤں گا، لیکن فی الحال میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ دیکھیے مسٹر، قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم ایسے کیسز کو چھپا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہنا چاہا۔ میں کبیر خان افریدی ہوں۔ کبیر نے سخت اور رعبدار آواز میں ڈاکٹر کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اس نے براہ راست ڈاکٹر کی آنکھوں میں دیکھا۔ خان انڈسٹریز اور نیشنل پلازا کا مالک۔ لفظ کبیر خان افریدی کوریڈور کی ہوا میں جیسے منجمد ہو گیا۔ ڈاکٹر کے ہونٹ کھلنے کے لیے واہ ہوئے، مگر کوئی لفظ باہر نہ آ سکا۔ چہرے کی سختی یکدم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ خوف اور مسلط نے لے لی۔ ڈاکٹر اچھے سے جانتی تھی، شہر کے اس قدر بااثر اور رسوخ والے شخص کے سامنے قانون کے ضابطے کتنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پولیس کو بلا بھی لیتا تو کبیر خان افریدی کے خلاف ایک انچ بھی ایکشن نہیں ہونا تھا۔ الٹا ہسپتال انتظامیہ کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں، پھر فائل کو دوبارہ سنبھالتے ہوئے دبی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے مسٹر افریدی، اگر ایسی بات ہے تو ہم پولیس کو فی الحال شامل نہیں کر رہے۔ آپ پلیز فارمیلٹیز پوری کر دیں۔ کبیر نے صرف سر ہلایا اور ڈاکٹر خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ وارڈ کے نیم تاریک کمرے میں مانیٹر کی دھیمی بیپ کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ ملیحہ نے بوجھل پلکوں کو آہستہ آہستہ کھولا تو ہسپتال کی سفید چھت دیکھ کر اس کے ذہن میں ماضی کے تلخ اور دردناک لمحات کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ بے اختیاری میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ ڈاکٹر، جو اس کی نبض چیک کر رہی تھی، نرمی سے آگے بڑھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ اب تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ تمہارا کزن بھی باہر ہی کھڑا ہے، اس نے تمہیں وقت پر یہاں پہنچایا ہے۔ کزن؟ ملیحہ نے روتے روتے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں سوال ابھرا ہی تھا کہ ڈاکٹر اسے تسلی دے کر باہر نکل گئی۔ باہر کوریڈور میں کبیر اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئی، وہ سیدھا ہوا۔ ڈاکٹر، ہوش آ گیا ہے انہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر نے بتایا۔ کبیر نے گہرا سانس لیا اور وارڈ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی ملیحہ کی نظر کبیر پر پڑی، اس کی آنکھوں کے آنسو جیسے غصے کی آگ میں بدل گئے۔ وہ یکدم ہتے سے اکھڑ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ملیحہ نے کمزوری کے باوجود پوری طاقت سے چلایا۔ چلے جاؤ یہاں سے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم میری زندگی میں نہ آتے تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ کبیر نے آگے بڑھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ملیحہ، میری بات سنو، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، پلیز ریلیکس کرو۔ دور رہو مجھ سے۔ ملیحہ نے بیڈ پر پڑے تکیے کو اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ اس کی آواز میں ہسٹیریا کی سی کیفیت تھی۔ تم نے برباد کیا ہے مجھے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ مسلسل بیڈ پر تڑپ رہی تھی اور خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ کبیر نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کا جنون حد سے بڑھنے لگا اور وہ کسی صورت نہ سنبھلی تو کبیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کبیر نے آگے بڑھ کر ملیحہ کو دونوں بازوؤں سے سختی سے دبوچا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بیڈ پر واپس گرایا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں خانوں والا جلال تھا۔ بس، بہت ہوا ملیحہ۔ کبیر نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر انتہائی غصے